أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت ود می صدرا اقبال. آپ کا میرا ساتھ ہمیشہ کی طرح سے پہر 3 بجے تک، اور آج الحمدللہ پورے پاکستان میں 26واں روزہ. سب سے پہلے آغاز کرنا چاہیں گے، I don't know کہ ہمارے پاس ٹائم لائن پہ ویژولز موجود ہیں یا نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے انہوں نے لیلۃ القدر کو پا لیا، اور جب وہ خواب میں ہی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر ان کا چہرہ اقدس
لباس بارش کے قطروں سے بھیگا ہوا تھا اور ان کو یہ احساس تھا کہ جیسے بارش ابھی ابھی ہوئی ہے. اور اس بات کو لوگوں نے بڑا ایمفسائز کیا ہے, کوٹ کیا ہے, کیونکہ کل کے جو مناظر تھے مسجد نبوی سے اور حرم پاک سے وہ دیکھنے کے قابل تھے. جوک در جوک لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے, جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا کیونکہ 27ویں شب رمضان مبارک کی کل سعودی عرب میں تھی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیا وہ مناظر تھے کہ جب لاکھوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھے, اور یہ جستجو تھی کہ لیلۃ القدر کو پا سکیں, اور وہاں پہ بارش کا سما بن گیا, یعنی ابر کرم باران رحمت برسنے لگی. یقیناً ایسے موقعوں پہ دل ہمارا بھی لپک جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ کاش ہم بھی وہاں پہ موجود ہوتے. خاص سلام ہو ان لوگوں کا جن کو یہ خوبصورت مناظر اور یہ خوبصورت موقع اللہ تعالیٰ نے میسر کیا, اور بار بار ہمیں اور ہمارے تمام بچوں کو, ہمارے تمام خاندانوں کو, دوستوں کو, احباب کو اللہ تعالیٰ بار بار حرم پاک کی زیارت نصیب فرمائیں. اسی دعا کے ساتھ کہ اب یہ جو چند راتیں, چند ساعتیں رمضان مبارک کی ہیں, اس میں بھی اللہ ہمیں نہ صرف دعا کرنے کی اور اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا کرے, بلکہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ ملے, ہماری عبادات قبول ہوں, ہمارے چھوٹے بڑے اعمال جو ہم نے بڑے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیے ہیں اس رمضان مبارک میں, اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا شرف بخشے. آئیے آگے بڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جہاں ہم بہت ساری نعمتوں کا شمار کرتے ہیں, رب ذوالجلال کا احسان ہے پاکستان, کیونکہ نہ صرف یہ دنیا میں واحد اسلامی مملکت ہے, نظریاتی اسلامی مملکت ہے جس کا وجود 1947 میں دنیا کے سامنے آیا, بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ معجزہ ہے کہ اس کا قیام 27ویں شب کو ہوا. اس دن کو اور خاص بناتا ہے پاکستانیوں کے لیے, اور ہمارا دل جھوم اٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ یہ اتنا پیارا ملک, ہماری آزادی اور ہمارا یہ نظریہ ہمیں اس کے توسط سے ملا. یقیناً کئی لوگوں کا اس پہ مکمل ایمان ہے کہ جد و جہد ہے پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کا ایک بہت بڑا رول رہا. اس کے علاوہ بزرگان دین کے مختلف جو وجدان ہیں ان کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اس کی بھی بشارت دی گئی تھی, اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے پاکستان, کیونکہ اگر آپ دیکھیں روایتی یا جو قدیم ریاستیں ہیں یا جس طرح مسلم امپائر بڑھی تھی تو اس کے اندر اس خطے کا شمار نہیں ہوتا تھا, لیکن اس خطے میں ایک اسلامی نظریاتی ملک کا تشکیل ہونا, واحد مسلم نظریاتی ملک کا تشکیل ہونا کسی معجزے سے کم نہیں ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف سمرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, اور آپ ممتا سے بھرپور ڈالڈا ڈال رہی ہیں, تو آج پھر کچھ مزیدار بننے والا ہے. ہاں جی, صحت بھرے پکوان ہیں, ڈالڈا ہمارے ساتھ ہے, ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ اپنی کوالٹی میں کمپرومائز نہیں کرتا. 80 سال سے ہمارے ماؤں کا جو بھروسہ رہا ہے ڈالڈا پہ رہا ہے, تو ہمارا بھی بھروسہ ڈالڈا ہے, تو میں نے ڈالڈا ڈالا ہے. آج آپ بتائیں کیا گیس کر سکتی ہیں آج کچھ چٹپٹا سا بن رہا ہے, بیکاز آئی کین سی چکن, آئی کین سی انینز, دہی بھی موجود ہے, یا تو کچھ کڑھائی جیسی چیز بن رہی ہے. ویسے تیز پات نظر آ رہا ہے, تو چاول تو نہیں دکھ رہے. بریانی تو نہیں بنا رہی کہیں؟ قورمہ بنا رہی ہیں. قورمہ میں تیز پات کہاں ڈلتا ہے بھائی؟ گرم مسالہ ڈلتے ہیں, گرم مسالہ ڈلتا ہے اور الائچی ڈلتی ہے, بڑی الائچی ڈلتی ہے. ہم ڈال رہے ہیں, ہم اور ان کی میں اور میری فوج کچن ہم ڈال رہے ہیں. اچھا جی, ہمارے جو کی انگریڈینٹ ہے وہ پیاز اور دہی ہے. اور اچھا, آپ نے کبھی قورمہ بنایا ہے ویسے گھر پہ؟ مجھے قورمہ بنانا بہت پسند ہے, مجھے بہت آسان لگتا ہے. کتنی دفعہ جلایا آپ نے پیاز کو؟ بالکل بھی نہیں جلایا. نہیں جلایا. میں 2 دفعہ جلا چکی ہوں, آج اللہ جانے کیا کروں گی. 2 دفعہ جلا چکی ہوں اور ایک ہی دفعہ میں نے صحیح بنایا. تو آج میں نے رسک لے لیا ہے قورمہ بنانے کا. ساتھ میں ہم لوگ دہی بھی ڈالیں گے, اپنے سارے مسالے آپ دیکھ رہی ہیں. اچھا, تمہارا کی یا سیکرٹ انگریڈینٹ کیا ہے قورمے کے لیے؟ قورمے میں سیکرٹ انگریڈینٹ تو میں نہیں بولوں گی, ویسے مجھ سے زیادہ اچھا میری مما بناتی ہیں. اور اس میں نے کیونکہ 2 دفعہ پیاز جلا دی تھی, میں نے مما سے بہت باتیں سنی تھی, تو ابھی بھی میں بس پریشان ہی ہوں کہ میں بنا لوں. اچھا, میں پیکٹ کے مسالے سے نہیں بناتی ہوں, میں اپنا قورمہ جو بناتی ہوں اپنے مسالوں سے. اور مما اس کو اسپیشل اور کریمی بنانے کے لیے وہ بادام ڈالتی ہیں, اس میں بادام ڈالتی ہیں. اچھا, بادام آپ اس کے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں جب آپ پیاز اور براؤن کیوی پیاز اور دہی کا جب آپ مکسچر بنائیں گے. میرا سیکرٹ انگریڈینٹ اس میں یہ ہے کہ میں اس میں ایک ٹماٹر بھی ڈالتی ہوں. ایک ٹماٹر ڈالتی ہوں اور جیفل جاوتری, کیونکہ خوشبو سی سے آتی ہے. جیفل جاوتری تو میرے خیال میں خوشبو اچھی, وہ
اچھا میں ویسے بولوں کریمی ٹیکسچر اور تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے تو بادام ڈال کے اس کو شاہی قورمہ بھی نام دے دیتے ہیں لوگ. ہاں اب شاہی, لیکن مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ موٹے موٹے بادام اس میں وہ ایکچولی آ رہے ہوتے ہیں, وہ بہت مزے کا لگتا ہے. زعفرانی قورمہ ہو تو آخر میں آپ تھوڑا سا زعفران پانی میں ملا کے ڈال دیں, لیکن وہ کچھ لوگوں کے لیے بہت ٹو مچ پاورفل بھی ہو جاتا ہے, تو اٹ ریئلی ڈیپینڈز آن واٹ یو لائک. لیکن بھائی قورمے کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ کیجیے. قورمہ کے علاوہ کیا بنے گا؟ قورمے کے علاوہ میں نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کرا. کوئی ڈرنک بھی بنے گی اچھی میری سی کچن میں ڈرنک. ہاں آج میں سوچ رہی ہوں آلیو آئل کے ساتھ کوئی ڈرنک بنا, لوگ اس کے بھی تو شارٹس پیتے ہیں بھائی. مریم مسکرا رہی ہے میری بات پہ. السلام علیکم مریم, کیا حال چال ہے؟ مریم آپ بناتی ہیں, آپ نے کبھی خود قورمہ اٹیمپٹ کیا؟ جی بالکل. اچھا مجھے پرسنلی قورمہ صرف چکن میں پسند ہے. آئی ڈونٹ لائک بیف قورمہ اور یا مٹن قورمہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بیف میں پسند ہے. تمہیں بیف میں پسند ہے؟ کیا بات ہے, اب تمہارے ہاتھ کا بیف قورمہ کھانا پڑے گا انشاءاللہ. سیکرٹ انگریڈینٹ کیا ہے, کیا چیز ذرا مختلف کرتی ہو اگر پیکٹ کے مسالے سے نہیں بنا رہی ہو؟ نہیں پیکٹ کے مسالے سے تو نہیں, گھر کے ہی مسالے سے بناتے ہیں, لیکن جیفل جویتری جب اس میں ڈالتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ اور اچھا آ جاتا ہے, خوشبو بھی اچھی آ جاتی ہے. ہاں میرے خیال میں منفرد بناتا ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اگر میں کچھ ٹریڈیشنل اودھی کچنس کے جو شیفس ہیں ان کا جب میں اگر پروگرام دیکھتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ قورمہ مسالہ گھر میں بناتے ہیں, اور جو وہ اس کی کمبینیشنز ہوتی ہیں اس میں میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ دے پٹ روز پیٹلز ایز ویل, گلاب کی پنکھڑیاں بھی اس میں ڈالی ہوئی تھی. لیکن مجھے خیال, اچھا میں دلی گئی ہوں سمرا, تو جب انہوں نے اودھی قورمہ بنایا نا تو ہم نے سمجھ کے کہ ہمارے جیسا قورمہ ہوگا ویسا آرڈر کیا تھا. وہ مجھے لگ رہا تھا اس قورمے میں تھوڑا سا اپٹن بھی ملایا کیونکہ اس میں اس طرح کی چیزوں کی بھی مجھے ہی کو اسمیل آ رہی تھی. آپ اگری کرتے ہو؟ میری جو والدہ ہیں قورمے کے اندر نا کاجو پیسٹ بنا کے وہ بھی ڈالتی تھیں تاکہ اس کا اور ذائقہ دوبالا ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ اینڈ میں گرم مسالہ اس کو, تاکہ خوشبو اور اچھی. اچھا اتنا شاہی اور اتنا رئیس ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یار تھوڑا سا مناسب متوسط گھرانے کا قورمہ ہمیں بنا دیں. دیٹس واٹ آئی فیلٹ ان دہلی. لیکن جی اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے, اور آج کے دن اسپیشل پکوان بننا چاہیے کیونکہ آج کی شب پاکستان میں 27ویں شب ہوگی. بہت سارے حوالوں سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اسی کی طرف اشارہ ہے ایس لیلۃ القدر. ویسے تو تلاش پورے آخری عشرے میں جاری ہے, لیکن یہ آج کی بہت ہی مبارک رات ہے. مریم اسی بات کے حوالے سے اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ کوئی پیارا سا کلام سنائیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, اور سما ہمارے اسٹوڈیو میں ایسا ہے ایوری بڈی بھائی ہم لائیو آ چکے ہیں. شاید کچھ لوگوں کو نہیں پتا, سمرا تمہیں نہیں پتا کہ ہم لائیو آ چکے ہیں. کیسی ہو؟ قورمہ بھون رہی ہو؟ اصل میں بہت پینک موڈ میں ہوں نا, قورمہ میں بناتی تھی. اور لائیو دیکھیں قورمہ بنانا آسان بھی نہیں ہوتا, لیکن وی وش یو آل دا ویری بیسٹ آف لک اینڈ یو آر ویری ٹیلنٹڈ, سو جسٹ ریلیکس, یو ول ڈو اٹ ویل. اچھا جی ایک دفعہ پھر ویلکم بیک آپ کو کرتے ہیں. ہمارے مہمانوں نے بھی ہمیں جوائن کر دیا, لیکن آج جس طرح کے ممکنہ شب قدر ہے, 27ویں شب ہوگی پاکستان میں, اور بہت ہی زیادہ اہتمام کیا جا رہا ہے آج کے دن کا. ہمارے کچن میں بھی دیکھیں قورمہ اسی لیے بن رہا ہے کیونکہ آج ختم قرآن کی محفلیں ہوں گی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص دعائیں ہوں گی. 27ویں شب ہے تو لوگ قیام اللیل کریں گے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رب ذوالجلال کا احسان, ہمارا پیارا وطن پاکستان ہمیں اسی روز اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کے طور پہ, ایک نعمت کے طور پہ دیا. سالوں کی جد و جہد رہی, 20 لاکھ لوگوں کی جانوں کا نذرانہ دیا گیا, اور تب کہیں جا کے ہمارے اسلاف نے اس خوبصورت ملک کو ہمارے لیے پایا. یہ دنیا کا واحد وہ ملک ہے جو نظریاتی اسلامی مملکت ہے, اور یقیناً اس کو قائم کرنے کا جب ارادہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کیا اور اس تحریک میں حصہ لینے والے تمام لوگوں نے کیا, تو اس میں خاص ہمیں نام لینا پڑے گا جہاں اس میں یقیناً مختلف کمیونٹی لیڈرز شامل تھے, صاحب حیثیت لوگ شامل تھے, بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس شامل تھے. ہمارے روحانی علماء نے بھی اس میں اپنا ایک کردار ادا کیا اور پیش رہے, اور ان میں سے کئی کا یہ ایمان تھا, کئی کا یہ مکمل یقین تھا کہ ایسی مملکت کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. کئی دفعہ ان کی یہ حدیث مبارکہ کوٹ کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا جو ایک لمس ہے وہ محسوس ہوتا ہے. تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ شاید اشارہ پاکستان کی طرف تھا. اللہ تعالیٰ اس مملکت میں ایسی پراسپیرٹی لے کے آئیں, ابنڈنس لے کے آئیں کہ ہم ان اصولوں کے, جو ہمارے دین کے بھی اصول ہیں اور ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا جو ویژن بھی تھا, اس کو ہم یہاں پہ ایک ریالٹی بنا سکیں. آج اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ ملک پاکستان کو یاد رکھیے گا. لیلۃ القدر ہے, 27ویں شب ہے, پاکستان کے قیام کا دن ہے. یہی وہ شب ہے جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تھا, اور لاکھوں لوگوں نے ہجرت کر
کے پاکستان کا رخ کیا تھا. ان میں سے کئی ہماری اس پاک دھرتی تک پہنچ بھی نہیں پائے, لیکن آج ہم سلام پیش کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو اور ان کے اس جذبے کو جس کے تحت ہم نے اس ملک کو پایا. واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان بستے تو ہیں لیکن ان کے پاس یہ طرز زندگی نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو پریکٹس کر سکے. ہمارے قائد محمد علی جناح کا جو ویژن تھا وہ نہ صرف یہ چاہتے تھے کہ یہاں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو, بلکہ ہماری اقلیتیں بھی ایک وقار کے ساتھ اپنی پریکٹسز کو جاری رکھ سکیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں آپسی تفرقہ بھی نظر آتا ہے. تو یہ دن تجدید عہد وفا کا بھی دن ہے کہ ہم اس ویژن کو یاد کریں جس کے تحت ہم نے اس ملک کو پایا تھا اور اس کو اسی اصولوں پہ لے کے آئیں. یعنی الحمدللہ 75 برس سے زیادہ کا وقت قیام پاکستان کو گزر چکا ہے. چند سالوں کے بعد, چند دہائیوں کے بعد ہم سینٹینیل ایئر بھی سیلیبریٹ کریں گے, اور اس کا اگر نمبر دیکھا جائے تو 10,000 سے کم دن ہے جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ 100 برس کے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم رکھے, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ ہم اس نعمت کی, اس آزادی کی اور اس مملکت خداداد کی قدر کریں گے. آئیے لیلۃ القدر میں داخل ہوتے ہیں اور لیلۃ القدر کے خاص دعاؤں میں اپنے ملک کو بھی یاد رکھتے ہیں. آج جو ہمارے مہمان ہیں, سب سے پہلے ان سے آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں. جہاں ہم اس کارواں کی بات کر رہے تھے جو کہ 1940 یا اس کے لگ بھگ قریب شروع ہوا اور پھر پاکستان کے قیام کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ یہ کارواں آگے بڑھا اور آج الحمدللہ 75 برس گزر گئے ہیں. اسی طرح 1983 میں کاروان حیات نے بھی اپنا بیس بنایا, اپنی بنیاد رکھی. دے آفر اے کمپریہنسو رینج آف مینٹل ہیلتھ سروسز. آپ امیجن کیجئے آج سے اگر 10 سال پہلے, 5 سال پہلے بھی بات کی جائے تو دیز ور ناٹ subjects that didn't have a lot of stigma. یعنی ہم بات نہیں کرتے تھے. ہم کسی بھی شخص کی اگر کوئی mental یا emotional struggle ہے اس کو فوری طور پہ لیبل کر دیا جاتا تھا کہ وہ پاگل ہے. If they would seek help, they would be stigmatized and people would stay away from them. ان کو آج بھی آپ دیکھیں ہماری اصطلاحات میں ہم کسی کو اگر نفسیاتی کہتے ہیں تو ہم اس کو پٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نفسیاتی مسائل یا نفسیات ہم سب کی بیسک فطرت کا حصہ ہے. تو ایسے لوگ جو مارجنلائزڈ, انڈر پریولیجڈ, انڈر سروڈ کمیونٹی سے آ رہے ہیں, ان کے لیے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح کی فیسلٹی ہو. اینڈ دیٹ از ویئر 1983 کاروان حیات فاؤنڈیڈ اینڈ بگین دیئر جرنی. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ الحمدللہ دے ہیو اے روبسٹ psychiatric rehabilitation, occupational therapy, telepsychiatry, community outreach program as well as a neurological medical service. ان کی سروسز 2 پرائمری فیسلٹیز میں ڈلیور کی جاتی ہیں, کیماڑی اور کرنگی. اس کے ساتھ ساتھ 22 سے زیادہ کمیونٹی آؤٹریچ کیمپس یہ پورے پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں. This has remained to be a beacon of hope for Karachi's underserved community. آئیے ملاقات کرتے ہیں ان کی ٹیم سے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں an advisor to کاروان حیات but also a very accomplished author and translator. Her works have included The Tea Trolley and Before the Storm, an Urdu to English translation which has been archived by the Stanford University and listed in the US Library of Congress. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحانہ اسلم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا and for dedicating your efforts and your energies to such a wonderful initiative such as کاروان حیات. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک یہ بہت تحفہ ہے کہ میں یہ کام کر سکتی. بے شک. اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. شی از بن آن مائی شو سیورل ٹائمز بیفور. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عروسہ طالب. شی سروز ایز اے کنسلٹنٹ سائیکیاٹرسٹ ایٹ دا کاروان حیات اینڈ ہیز بن ایسوسیٹڈ ود دیم فار دا لاسٹ مینی ایئرس. 2012 میں انہوں نے اپنی جرنی کا ان کے ساتھ آغاز کیا. بہت بہت شکریہ عروسہ آپ کے بھی آنے کا. مجھے بتائیے کہ if I take you back in time, آپ دونوں سے میرا یہی سوال ہوگا کہ آج تو mental health, emotional well-being have become the vogue subjects. There's a lot of focus on work-life balance. کووڈ کے بعد یہ بہت مین اسٹریم بھی ہوا. لیکن when the journey began back in 1983 and since you have been associated with it, کیا تبدیلی آپ نے دیکھی ہے سماجی رویوں میں, سوشل آؤٹ لک میں؟ پہلے تو یہ کہ کسی بھی ادارے کی مستند ہونے کا یہی انڈیکیٹر کافی ہوتا ہے کہ وہ پچھلے 43 برس سے سروس دے رہا ہے جی. اور ان لوگوں کو دے رہا ہے جو انڈر سروڈ ہیں. اسٹل اسٹگما تو ہے جیسے پہلے تھا, ابھی بھی ہے, بہت کم ہوا ہے, بٹ اسٹل اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہماری پاپولیشن بھی اس طرح سے زیادہ نہیں تھی, پہلے ہمارے مسائل بھی اس طرح زیادہ نہیں تھے. ود ایڈوانسنگ ٹائمز ہمارے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں, ذہنی مسائل بھی بڑھ رہے ہیں, اور ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی ایکویٹ نہیں کر پا رہی ہیں, ہیلتھ کیئر برڈن نہیں لے پا رہا ہے جس حساب سے ذہنی بیماریاں اور مسائل بڑھ رہے ہیں. صرف کووڈ کے بعد اگر ہم ایک محتاط اندازہ لگائیں تو گلوبل انڈیکیٹرز یہ کہتے ہیں کہ 30% انکریز ہوا ہے ذہنی
तनाव में और ज़हनी तकालीफ में, और हमारे माशरे में ये तकालीफ उससे भी ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ जो चीज़ें उस वक्त सफ़र हुई थी वो अभी तक खड़ी नहीं हो सकी, क्योंकि हमारे डायनामिक्स थोड़े और भी डिस्टर्ब हैं, बिल्कुल सही, बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। एब्सोल्युटली। अच्छा, आपके साथ साथ हमारे साथ अब मौजूद हैं आज तारा उज़रा दाऊद भी, हु इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड हु हैज़ बिन वर्किंग डिलिजेंटली पास्ट मेनी ईयर्स ताकि ख़वातीन की फ़ाइनेंशियल इंक्लूजन, उनमें लीडरशिप स्किल्स और बहुत सारे तरीक़ों से उनकी मुआवनत हो सके। शी लीड्स अ रोबस्ट कम्युनिटी दैट कीप्स देम एंगेज। लेडीज़ फ़ंड की फाउंडर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उज़रा। अस्सलाम वालेकुम उज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक टू यू एज़ वेल। आज मुमकिन शब क़दर, तो आप यहाँ पे आई, हमारे शो का हिस्सा बनी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई वुड वांट यू टू पार्टिसिपेट इन द सेम कॉन्वर्जेशन अबाउट वेल बीइंग एंड इमोशनल हेल्थ। रेहाना जी, आप पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर वक्त स्पेंड करती हैं। व्हाट उरूसा हैज़ जस्ट डिस्क्राइब्ड, आर दीज सर्कमस्टांसेस, ये प्रेशर जो हमारी पॉपुलेशन फ़ील कर रही है, जज्बाती दबाव महसूस कर रही है, इज़ दिस यूनिक टू आवर कंट्री या यू सी इट वर्ल्ड ओवर? बिल्कुल हमारे लिए ये कोई ख़ास बात नहीं है, तो हर जगह ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं हर साल, कि जो कि ज़िंदगी में हमारे ऊपर दबाव पड़ता है, उसकी वजह से हम बाज़ लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं, मगर बाज़ लोगों में ऐसा हाल हो जाता है कि वो अपनी मुश्किलात का सामना नहीं कर पाते। और फिर जो बड़ी बात है वो ये कि अगर मुझे नज़ला हो, मुझे अगर कैंसर भी हो, तो मुझे किसी को शर्म नहीं आती मुझे बताने से कि जी मुझे कैंसर है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। जी, लेकिन अगर मेरी ज़हनी कोई बीमारी है तो मैं हर एक से डरती हूँ ये बताने से कि जी मेरी कोई ज़हनी बीमारी है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। हालांकि बीमारी तो बीमारी होती है और उस पर आपका कोई ज़ोर नहीं चलता, ये तो बीमारी है। बाज़ लोग कहते हैं नहीं नहीं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। भाई बात ही ये है कि बीमारी तो जब शुरू होती है जब आपकी कोशिश से आप ठीक नहीं हो सकते, उसी चीज़ को तो बीमारी कहते हैं। यानी वो जो DIY का फॉर्मूला है ना कि डू इट योरसेल्फ, हमें उसके लेंस से बियॉन्ड देखना पड़ेगा। उसका मतलब ही है। और जब भी बीमारी होती है तो उसका इलाज होना होता है, और अगर आप उस बीमारी को पक्का ना होने दें बल्कि शुरू ही में चले जाएं और उसका फ़ौरन इलाज करें तो बेहतर उसका जो है रिजल्ट निकलेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताएं कि जो काविशें रही हैं, किसी को ये तो नहीं कहते किसी की लेग फ्रैक्चर है कि यार तुम खुद ही ठीक हो जाओगे, खुद कोशिश कर लो, तुम चलना शुरू कर दो तो सही हो जाओगे। इट्स ऑल इन योर हेड, हम जैसे उसको कह रहे होते हैं, यही कहते हैं। जब हम इसको बीमारी तस्लीम नहीं करते तो हम बेसिकली उस निगेशन को ही इरेज कर रहे होते, तभी हम डॉक्टर्स की नीड को नहीं समझते, तभी हम साइकाइट्रिक इंस्टीट्यूट्स को नहीं समझ रहे होते। हमें लगता है इसका इलाज भी शायद दूसरी जगहों पर है, पीरी फ़कीरी में है या डिफरेंट दम दुरूद या नज़र। एक और चीज़ ये भी है ना कि इसका इलाज भी बहुत मुख्तलिफ है। यानी बाकी जगह पे अगर आपको दर्द हो रहा है या आपकी ब्लीडिंग हो रही है या कोई ज़ख़म है, उसको आप ज़ाहिरी तौर पे इलाज, उसको कोई इंटरवेंशन कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में कई लोगों का जो डिस्ट्रस्ट है इन द काइंड ऑफ हेल्थ दैट दे आर रिसीविंग, दैट इज़ वेरी रियल। उनको लगता है कि जी ये डॉक्टर्स तो बस ऐसी बात करते हैं या ये अमीरों के चोंचले हैं। आप लोग जब इस तरह के स्टिग्मास को या मिथ्स को फेस करते हैं तो हाउ डू यू टेक देम अवे? सो हमारे लिए ब्लेसिंग ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कारवान की रेपुटेशन अब इस तरीके से है कि लोग ट्रस्ट करते हैं हमारी सर्विसेज को। और दूसरी बात ये है कि सिद्रा हमारे यहाँ हेल्थ केयर में डिस्पैरिटी इतनी है, जो पैसे पे ख़रीद सकता है सर्विस, वो तो बेहतरीन सर्विस अपने लिए अफोर्ड कर सकता है और वो हर जगह मुल्क से बाहर जा सकता है। मगर वो तबका जो कि 96% ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अपने लिए बेसिक हेल्थ केयर को नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उनके लिए शायद वाकई मेंटल हेल्थ एक फैंटेसी हो। बट इंस्टीट्यूशंस लाइक कारवान हयात आर अ रे ऑफ होप। ये मैं जब भी बात कहती हूँ तो आई फील सो प्राउड विद दैट कि अंडर वन रूफ़ आपको सारी सर्विसेज मिल रही हैं जो कि पेइंग पेशेंट को भी अंडर वन रूफ़ कहीं नहीं मिल रही है। सो उस अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन को, जिसको अपने शायद बेसिक राइट्स का नहीं पता या बेसिक अपनी ज़रूरियात का नहीं पता, उनको अगर ज़हनी सेहत जैसी बुनियादी सहूलत मिलती है, उसके साथ एक जब पेशेंट हमारे पास आता है तो बिलीव मी उसके साथ एटलीस्ट 8 to 10 डिफरेंट प्रोफेशनल्स काम करते हैं। उनमें कोई भी प्रोफेशनल मास्टर्स लेवल से कम पढ़ा लिखा नहीं है। सो इसीलिए जब कारवान हयात जैसे इदारे काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो सबसे बड़ी बर्डन या कॉस्ट होती है वो ह्यूमन रिसोर्स होती है, क्योंकि यहाँ आप अगेन वही बात है, बैंडेज नहीं करनी आपको, लेबॉरेटरी टेस्ट विल नॉट हेल्प, कोई इंजेक्शन है वो हेल्प नहीं करेगा, इसमें वो टाइम है, वो ज़ख्म बातों से हील होंगे। और कभी कभार आई एम श्योर देयर इज मेडिकल इंटरवेंशन दैट नीड्स टू बी डन एज वेल। अब देखिए 95% जो हमारे पास आते हैं कारवान हयात में, उनको मुफ्त बिल्कुल इलाज होता है। अगर वो अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं, जब भी मुफ्त 100
100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, تو ایک بیڈ پہ آپ سوچیں کہ کم سے کم 4,000 پر ڈے کا خرچہ ہوتا ہے. اگر آپ صرف میٹرس, بیڈ شیٹ, بتی, پانی, ایئر کنڈیشننگ, صفائی, کھانا, یہ تو الگ ہے, اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر, دوائیاں, ساری اور چیزوں کا, بالکل. اور تبھی سب کچھ مفت. تبھی میں یہاں پہ آپ کے توسط سے, آپ لوگوں کے آنے کی بات سے اپنے ویورز کو کمپیل کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اس طرح کے حالات پہ کسی کا زور نہیں ہوتا, اور معاشرے میں گھٹن اتنی ہے کہ کئی وجوہات کی وجہ سے انسان کے پاس ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کا وہ اظہار نہیں کر پاتا. یہ نفسیاتی مسائل بن کر آپ کے سامنے آتے ہیں. دیر آر سیورل کائنڈز آف ٹراما, چاہے آپ چائلڈہڈ لے لیں, کسی کا ایڈلٹہڈ دیکھ لیں, کسی کی ورک لائف بیلنس کو دیکھ لیں, ان کی ازدواجی زندگی میں مسئلے ہو سکتے ہیں, ان کے کام کے سیناریو میں ان کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے, اور ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو مدد فراہم کی جائے اور اس کی زندگی کو, اس کی کنٹریبیوشن کو اہم سمجھا جائے. سو پلیز کم فارورڈ اینڈ ہیلپ کاروان حیات. آپ کے پاس تمام تر ڈیٹیلز ہماری اسکرین پر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ ان کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ کہا گیا کہ یہ سب سے نچلا اور سب سے انڈر سرو طبقہ ہے پاکستان کا, جہاں پہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہاں تو یہ حالات ہیں کہ اگر آپ کو ایکچوئل فزیکل ایلمنٹ ہو, یعنی سم تھنگ, اف یور ہارٹ از سفرنگ اور یور لیور از سفرنگ, وہاں پہ بھی آپ کے چوائسیز یہ ہوتی ہیں کہ یا تو ہم کھانا کھائیں, یا تو دوسرے اخراجات پورے کریں, یا اپنی دوا لیں. تو یعنی آپ کا جو مینٹل ہیلتھ ہے, یو کین ویل امیجن کہ وہ تو ترجیحات کی فہرست میں بہت نیچے ہے. سو پلیز کم فارورڈ, ہیلپ کاروان حیات. اور تارا عذرا داؤد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہو ورکس فار ویمن امپاورمنٹ, ویمنز انکلوژن. تارا, مجھے بتائیں کہ وین یو لک ایٹ سبجیکٹس لائک دس اینڈ یو انٹریکٹ ود دا کمیونٹی آف ینگ ویمن پروفیشنلز اینڈ انٹرپرنورز, آر دے آلسو فیلنگ دا پریشر اسی طرح سے؟ ان کو بھی لگتا ہے کہ کئی مسائل صرف ان کے اپنے ہیں. we've learnt about mom guilt, we've spoken about the fear of being judged because you earn more, the fear of leading with assertiveness. What are the mental pressures a woman entrepreneur goes through? So absolutely, every aurat, every woman is feeling it. And every person is feeling it in 2025 because of social media. So it's not even about getting to the stage of being in a hospital. It's every day comparing yourself to others, particularly perfect lives that are being shown on social media, because very few people are showing authentic, complete lives. Most people are showing their best sides. Yes. And there's a lot of pressure on that. And so the best thing we feel, and I feel, is to combat mental health is gratitude, and not comparison but appreciation for your individuality. Today we have 4 women, and even of course many others, dressed completely differently, all looking beautiful, itna ubsurat in different ways. Yes. Whether you're wearing this color or this style, everyone is individual. And So we need that to is why celebrate. you think a community plays a role. جیسے میں سمجھتی ہوں کہ کاروان حیات نے ایک کمیونٹی کیوریٹ کی ہے where there is help and support available. Likewise, even Ladies Fund, the ability to create a platform where younger women, more seasoned professionals, they can all come together, share ideas, share their experiences. یہ کتنی مدد کرتا ہے تارا ہمارے پریشر کو ریلیز کرنے میں, ہمیں کمفرٹ زون میں لانے میں؟ Comfort zone and no judgment. Yes. بالکل. So you think that plays a very important role? Over the years you've seen the community grow? Yes, but also the thing is family. It begins with family, then your individual home community, then your larger family, and then comes platforms like Ladies Fund, which are so critical because many people are feeling isolated. Sahi. And they're also feeling judged for being different than even their family or others. Bilkul. So a community is a safe space. Ladies Fund is an incredibly safe space to be different and also to be at different stages of your career. Very true. اور میرے خیال میں ہمیں اس طرح کے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے ان یور. اچھا, اور ہم نے اس کو ریپلیکیٹ انفارملی کیا ہوا بھی ہے. آپ کٹی پارٹیز دیکھ لیں, کمیونٹی کونا دیکھ لیں, یا کسی بھی ہمارے محلے میں دیکھ لیں, جو شام کی چائے پہلے خواتین ساتھ پیا کرتی تھیں, بچے اگر کوئی کمپاؤنڈ ہے تو وہاں کھیل لیا کرتے تھے. دیٹ سینس آف کمیونٹی گیوز یو اے لاٹ آف ہوپ اینڈ اٹ گیوز یو اے لاٹ آف سپورٹ. جہاں انسان آئسولیٹڈ ہوتا ہے, لیکن جیسے تارا نے اور ریحانہ جی نے, روسا نے کہا کہ دور حاضر کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم سب کے سب بہت تنہا محسوس کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں, ہم بات تو بیماری کی کر رہے ہیں, ظاہر ہے ہمارا الٹیمیٹ گول اینڈ ہمارا الٹیمیٹ موٹیو تو یہ ہے کہ جو بیمار ہو گئے ہیں ان کو کیسے ری انکلوڈ کریں ان دا سوسائٹی اینڈ کمیونٹی اینڈ میک دیم پروڈکٹیو. ہاؤیور اس سے زیادہ انویسٹمنٹ کاروان حیات جو کرتا ہے وہ پریونشن اینڈ اویئرنیس پہ کرتا ہے. میں آپ کے پہلے والے نقطے پہ اگر آپ سے پوچھوں کہ a lot of people assume, ایک اسٹگما نفسیات
نفسیاتی مدد لینے میں جو رکاوٹ بنتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ پیپل سے کہ 100% ریکوری پاسبل نہیں ہے, زندگی بھر کے لیے لیبل لگ میں جاتا بھی ہے. اس بات میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں ڈائبٹیز بھی تو عمر بھر کے لیے ہوتی ہے, اور وہ بھی کسی کی شکل پہ نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو ڈائبٹیز ہے. کوئی جب تک آپ کو بتائے گا نہیں کہ اس کو مجھے ڈائبٹیز ہے تو آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ کوئی شکل پہ تو نہیں پتہ چلتا. اور جب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اگر ڈائبٹیز مجھے ہے تو عمر بھر کے لیے فرام دیٹ ڈے آنورڈ آئی ول ہیو ٹو ٹیک دا میڈیکیشن. یا تو منہ سے کھاؤں گی یا انجیکشن لگاؤں گی یا کوئی نہ کوئی طریقہ مجھے کرنا پڑے. لیکن کنڈیشن کو مینیج کریں گے. بالکل صحیح. یہ بالکل یہی بات ہے ذہنی مرض کی کہ شکل سے نہیں نظر آ رہا, ٹھیک ہے. اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ عمر بھر کے لیے ان کو شاید ہر ایک کو نہیں مگر اور ہر دفعہ نہیں مگر بعض لوگوں کو اور بعض بیماریوں کے لیے, بعض ذہنی بیماریوں کے لیے ایسا ہوگا کہ ان کو عمر بھر کے لیے دوا کھانی پڑے. صحیح. تو کوئی بات نہیں, آپ ڈائبٹیز کے لیے بھی کرتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے, اس میں کسی کو شرم نہیں آتی. کھلے بندوں کوئی کہتا ہے جی مجھے شکر ہے تو اس کو تو کوئی نہیں پکڑ لیتا کہ جی ان کو انہوں نے یہ کیوں کہا. بڑی پیاری بات تھی. اور اسی میٹھی سی بات کے ساتھ اگر میں اسد ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے کلام کی درخواست بھی کریں گے, لیکن عروسہ آئی ڈونٹ پرٹیکولرلی پلان ٹو ٹیک جینڈر لینس ٹو دا ایشو, لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کاروان حیات میں جو لوگ مدد لینے کے لیے آتے ہیں, جو مریض آتے ہیں, ان کا جینڈر بیلنس کیا ہے؟ سو اب اٹس لائک 50-50. آلدو وی فیل دا نیڈ کہ جو کامن مینٹل النیسز ہیں وہ فیمیل میں ٹوائس مور کامن دین میل, بٹ ابھی بھی ہمارا آپ دیکھیں جینڈر ریشیو بھی اس ملک کا ڈسپیرٹی پہ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا. وی آر مور فیمیل اورینٹیڈ سوسائٹی ناؤ. سو ہمیں بہت اپنی فیمیل کا ٹیک کیئر کرنا ہے, جسٹ بیکاز ناٹ جسٹ کہ یہ ہم اسپیسیفک ہو رہے ہیں یا فیمنزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, بٹ اس لیے کیونکہ اس نے آنے والی جنریشنز کو رن کرنا ہے اور اس کی ذمہ داریاں ملٹی فولڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو میل. سو اف یو آر لوکنگ آفٹر اے مدر یو آر لوکنگ آفٹر اے جنریشن. اور جب آپ اس کی ایجنسی, اس کی سوچ کو اگر قید کر دیتے ہیں, پابند کر دیتے ہیں, تو آپ نہ صرف اس پہ زد و کوب کرتے ہیں, اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی. آپ گھر کے ماحول کو دیکھنا ہو تو آپ صرف ماں کی صحت کو دیکھ لیجیے, آپ کو پورے گھر کے ڈائنامکس کو بھی سمجھ آ جائیں گے. مگر جیسے تم کہہ رہی ہو پہلے اس سے کم ہوتی تھیں عورتیں, اب اگر 50% پہ آئی ہیں تو یہ ہمارے حساب سے ایک ترقی ہوئی ہے. بالکل, بیکاز ناؤ دے آر رپورٹنگ اینڈ سیکنگ ہیلپ. پہلے تو ہم دیکھتے تھے نا کہ معاشرے میں آپ کو اتنا فیئر آف ججمنٹ ہوتا تھا اینڈ لیک آف سپورٹ دیٹ یو نیور وڈ ایون وربلائز اٹ. آپ اندر ہی گھٹتے رہتے تھے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا, اس بہت ہی اہم ایشو کو یہاں پہ ہائی لائٹ کرنے کا. عذرا, تھینک یو فار ریپرزینٹنگ دا لیڈیز فنڈ اینڈ فار ڈوئنگ دا بریلینٹ ورک دیٹ یو ڈوئنگ ان امپاورنگ ینگ گرلز, ینگ پروفیشنلز ان گیٹنگ گریٹ ہائٹس. اسد ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد, یہ جیسے ابھی ذہنی بیماریوں کی یا نفسیاتی بیماریوں کی بات ہو رہی تھی, مجھے لگتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان بہت زیادہ جس کو کہنا چاہیے لکی ہیں, خوش قسمت ہیں کہ ہماری روحانیت بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا پروٹیکٹیو فیکٹر بن جاتی ہے, ایک بہت بڑی اسٹرینتھ بن جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. یقیناً جو آپ نے بات کی اسی طرح ایسے ہی ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں سورہ رحمان کی کتنی فضیلتیں ہیں, کتنے ہاسپٹلز میں لوگ سن کر اس کو مریض جو ہیں وہ صحتیاب ہوتے ہیں. تو جب ہم سن کے صحتیاب ہو سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے قرآن مجید کو پڑھ کر اپنی ذہنی صحت کو بہتر نہیں بنا سکتے؟ میں آپ کو بتاؤں اسد, کل میں حیران تھی. کل جب تفسیر قرآن کے لیے گئی تو ایک آیت کا ترجمہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ینگ مدرز سے بات کر رہے ہیں جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں, اور ان کو کہا کہ اگر آپ ایک چھوٹے بچے کی نگہداشت کر رہی ہیں, یہ مصیبت کے اوپر مصیبت ہے, یعنی پریشانی کے اوپر پریشانی. یعنی میں کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے مخلوق سے, ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ہر ایشو کے اوپر, ہر زندگی کے موڑ کے اوپر حزن مت کرو, مایوس مت ہو. ہمیں دلاسا دیا گیا ہے اور باقاعدہ کہا گیا ہے کہ تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. بے شک ایسے ہی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آزمائشوں میں ہوتے تھے, تکلیف میں ہوتے تھے, تو اللہ رب العزت باقاعدہ کلام کرتا تھا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے ہماری بات کو پہنچا دینا, بے شک قبول کرنا یہ ان کا کام نہیں, یہ ہمارا کام ہے جس کو ہم نصیحت فرماتے ہیں. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ ایمان لے آتا ہے. جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے, جب مکہ کے لوگوں نے مظالم کیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے, اور طائف جا کر حضور بہت غمگین تھے اور اللہ سے عرض کر رہے تھے کہ شاید میری وجہ سے, میرے تبلیغ دین بہتر نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ مسلمان نہ ہو سکے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ سے راضی ہے, آپ غم نہ کریں,
अच्छा, और कितनी प्यारी मिसालें आपने दी, और ना सिर्फ ये हुजूर अकरम के लिए बल्कि हम सब के लिए कि भाई अगर हुज़्न की कैफियत में मुब्तला हो रहे हो तो सैर पे चले जाओ। हुजूर को तो महराज पे अल्लाह ताला ने बुला लिया। और अंग्रेज़ी में अगर हम यही देखते हैं कि यू नो जस्ट सरेंडर एंड नॉट बी टू अटैच टू द आउटकम, तो हम उसको लॉ ऑफ डिटैचमेंट कहते हैं। तो हमारा मज़हब तो वही तवक्कुल हमें सिखाता है। चलिए, ये हमारी गुफ्तगू तो चलती रहेगी। खूबसूरत से कलाम की अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान भर में 26वां रोज़ा और आज की शब 27वीं शब, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, एहतमाम होता है। ख़त्मुल कुरान की बहुत सारी महफ़िल होंगी, क़यामुल लैल होगा, और हमने जैसे आपसे कहा कि ज़रूर अपनी दुआओं में मुल्क पाकिस्तान को याद रखिए, जिसके क़याम का दिन भी अल्लाह ज़ुल जलाल ने तोहफ़तन इसी दिन को सिलेक्ट किया। आज हम यही बात कर रहे हैं कि जहाँ हम मुख्तलिफ़ और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स का शुक्र अदा करते हैं। मैंने देखा है कि एक बहुत खूबसूरत दुआ मंसूब की जाती है जिसमें अल्लाह ताला की बारगाह में आप बेहतरीन घर के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे बेहतरीन मंजिल, बेहतरीन घर अता फरमा। तो ये जो खूबसूरत धरती जिसको हम अपना मुल्क कहते हैं, ये कितना संवरता है, कितना निखरता है, कितना इसका दुनिया भर में वक़ार होता है, ये हम पे डिपेंड करेगा। लेकिन जिस दिन हम अपने वतन को अपना घर समझने लग जाएंगे, धरती माँ हम उसको कहते हैं, शायद से ज़बान से कहते हैं, हमारी वो अक़ीदत जिस वक्त पाकिस्तान के साथ होगी तो हमें इसकी ना सिर्फ चैलेंजेस नज़र नहीं आएंगे बल्कि हम अपना एक बड़ा मस्बत किरदार अदा करेंगे इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए। आइए ज़रा इसी बात से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा 27वीं शब है तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं समद अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया समद आपकी मौजूदगी का, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती आमिर मोहम्मदी भाई, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। असद भी हमारे साथ मौजूद हैं, खूबसूरत कलाम से और इसके साथ गुफ्तगू से इस नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। आमिर भाई, सबसे पहले ये जो मेरे ख़्याल में रियासती विज़न भी है और इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि बाकायदा कल जुमतुल विदा के पे इस्लामाबाद में एक तकरीब भी होगी, जो मरकज़ी तकरीब जिसको कहा जा रहा है अल्लाह ताला का एहसान पाकिस्तान। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह ताला का एहसान है, एहसान अज़ीम है पाकिस्तान। और आज़ादी की कदर उन लोगों से पूछिए जो आज गज़ा में अपने घरों के बाहर खुले रोड पर अफ्तार करते हैं, वहीं सहर करते हैं। उन्हें किसी बात का यकीन नहीं होता कि जो आज तरावी उन्होंने पढ़ी है सुबह की सहर उन्हें नसीब होगी या नहीं होगी। तो आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। नो डाउट पाकिस्तान को हासिल करने के लिए 20 लाख से ज़ायद जानों ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की, और इन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी वो सिर्फ इसलिए नहीं दी थी कि कोई ऐसी जगह मिल जाए कि जहाँ जाकर हम बारियाँ लगाएं और कभी किसी को विक्ट्री मिले, कभी किसी को कुर्सी मिले। वो कुर्बानियाँ इसलिए नहीं थी कि हम लोगों के जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएं। वो कुर्बानियाँ इसलिए थीं कि एक ऐसा खित्ता अर्ज़ी हो जहाँ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विजन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए आज़ादाना रह सकें। और जब पाकिस्तान बना तो अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म ने सबसे पहली अपनी तक़रीर में यही बात पेश की कि पाकिस्तान के बारे में लोग पूछते हैं कि हम यहाँ पर क्या दस्तूर लाएंगे। हमारा दस्तूर तो कुरान मजीद की शक्ल में मौजूद है। तो उन्होंने फरमाया कि ये नहीं कोई समझे कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान गैर मुस्लिमों अक़लियतों के लिए कोई रास्ते मसदूद कर देंगे, बल्कि जिस तरह मुसलमान यहाँ के शहरी हैं उतने ही हुकूक यहाँ के उन लोगों को भी हासिल हैं जो मुसलमान नहीं हैं, नॉन मुस्लिम हैं, चाहे उनका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो। पाकिस्तान के बारे में हकीम सईद रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया है और बार बार फरमाया फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आखिर किस किस नेमत को झुटलाओगे, वो सारी नेमतें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में रखी हैं। वाकई। और ये तो बहुत ही यानी आम सा जुमला हो गया कि हर मौसम पाकिस्तान में है और हर नेमत पाकिस्तान में है, लेकिन बदकिस्मती ये देखिए कि ज़राअत जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोर्स है पाकिस्तान की आमदनी का, पैदावार का, आज एक हारी जो है वो बेचारा परेशान है। यानी चिकन बेचने वाले जो हैं वो तो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो गंदम उगाने वाला है, जो कपास उगाने वाला है, उसे पानी भी सिंध में बिलखुसूस मैसर नहीं आ रहा। और किसी ने बहुत खूबसूरत, हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर राशिद हसन साहब, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि मुझे नहीं लगता कि पानी एहतजाज करने से मिलेगा, मुझे तो कुरान ने ये बताया कि पानी इस्तग़फ़ार करने से मिलेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान अल्लाह तुम पर इस्तग़फ़ार की बरकत से बरसता हुआ छोड़ देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा और आल औलाद से तुम्हारी मदद करेगा। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने पाकिस्तान को, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम पाकिस्तान को शायद अपना घर कहते हैं, धरती माँ कहते हैं, ओन नहीं करते, समझते नहीं हैं। और जब आप ये कह रही थी तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि जब बच्चे होते हैं
ان کا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے, ماں باپ ہوتے ہیں, تو پورا گھر ان بچوں کا گھر ہوتا ہے. بالکل. لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, پھر ان کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کو کمرے الاٹ ہوتے ہیں, تو وہ کمرہ ان کا گھر بن جاتا ہے. بالکل اس پہ اگر اے سی بھی لگ گیا ہے تو وہ کمرہ بند رہتا ہے. اور جس کو بڑا کمرہ نہیں ملتا پھر وہ گھر کو بیچنے کی وہ بات پھر گھر کو کرتا ہے. بیچنے کی بات کر رہا ہے. یہ کیا یہی پاکستان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے مزاج میں, ہماری تربیت میں, ہمارے نظریے میں خدا نخواستہ کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اور میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں گا کہ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنا تھا, اور قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ دراصل پاکستان تو اسی دن نظریاتی طور پر بن گیا تھا جب محمد بن قاسم نے یہاں قدم رکھا تھا اور پہلا شخص مسلمان ہوا تھا. تو 2 قومی نظریے اور 2 قومی مملکتوں کا وجود آ گیا تھا, لیکن جغرافیائی طور پر یہ اب ہوا ہے. اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو نظریہ تھا 2 قومی نظریہ, اسلام کا نظریہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور دستور کیا, محمد رسول اللہ, یہ جو ہے وہ خلیج بنگال میں ڈوب گیا تھا. ان لوگوں کو 2024 کی ویڈیو فوٹیج دیکھنی چاہیے, تاریخ کے اوراق واپس پلٹنے چاہیے. اسی بنگلہ دیش میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے, اسلام زندہ باد کے نعرے لگے, قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگے, اور وہی مولوی فضل حق کی انہوں نے سنت کو دہرایا, طریقے کو, جنہوں نے 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی تھی. آج بھی اگرچہ بنگلہ دیش ہے لیکن پاکستان کے ساتھ ان کے دل دھڑک رہے ہیں. لیکن عامر بھائی, آپ کی جو آپ نے پہلے بات کی اقلیتوں کے حوالے سے یا نان مسلمز کے حوالے سے, میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ جب پاکستان کا قیام ہوا تھا, اب سمجھ اس وقت ہماری پاپولیشن کا 25% واز نان مسلم مائنورٹیز. آج انفارچونیٹلی پاپولیشن گروتھ بھی ہے, لیکن یہ تناسب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو 4%, یعنی پاکستان میں صرف 4% نان مسلم پاپولیشن رہتی ہے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم نے قائد کے ویژن کو, اور قائد کے ویژن کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے دین کے اصولوں کو, جب ہم حضرت عمر فاروق کی ریاست کو دیکھتے ہیں اور اس وقت کے خلیفہ کے احکامات کو دیکھتے ہیں, تو کوئی نان مسلم کبھی اپنے آپ کو انسیف محسوس نہیں کرتا تھا. یہود اور نصار کے لیے الگ قوانین تھے, ان کے ٹیکسیشن تھا, ان کا سب کچھ تھا. بٹ وائی آر وی ڈرائیونگ ناٹ جسٹ آر مائنورٹیز اوے, آر ویمن اوے؟ آپ دیکھیں کہ کوئی اگر پروفیشنل خاتون ہے, قابل خاتون ہے, وہ اسکالرشپ لے کے وہ دوسری سٹیزن شپ لینا چاہتی ہے, ایون آر یوتھ اوے. یہ فینومینا اس وقت ہمیں اتنا عروج پہ کیوں دکھ رہا ہے؟ اصل میں ہماری نا, ہم نے ڈائیورسٹی کو اتنا پروموٹ نہیں کیا. آن دی ادر ہینڈ ہمارے اندر وہ صبر اور برداشت ختم ہوتی گئی. ود دا پیسج آف ٹائم اگر ہم پاس سے ہم پریزنٹ کی طرف آئیں تو اب جو حالات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے گئے, بٹ لوگوں کی سوچ نہیں بدلی. لوگوں نے اپنے مینٹالٹی پہ اس طرح سے کام نہیں کیا. لوگوں نے یہ نہیں انڈرسٹینڈ کیا جتنی زیادہ ہماری ڈائیورسٹی ہوگی اتنی زیادہ ہماری لرننگ انیشیٹیوز بھی آگے بڑھیں گے. یہ جو مائنورٹیز ہمیں چھوڑ کے جاتی رہیں, اور یہ جو ہمارے ہجرت کا کلچر, اس کی بنیادی وجہ کہ ہم نے ان کے کلچر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ہم اپنے کلچر کو, اپنی رولز اینڈ پالیسیز کو دوسرے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم کرسچن کمیونٹی کی بات کریں, ڈفرینٹ کمیونٹیز کی بات کریں, مطلب میرا ایک بہت سا دوست, اس نے کہا سمجھ میں گھر ڈھونڈ رہا ہے رینٹ پہ, اس کو گھر نہیں مل. اٹ جسٹ بیکاز ہمارے یہاں یہ چیز انڈرسٹینڈ ہی نہیں کی جا رہی کہ ریلیجن اس کو کتنا پروموٹ کیا ہے, آپ کے پروفٹ نے اس چیز کو کتنا پروموٹ کیا ہے. جیسے ابھی آپ نے حضرت عمر کی ایگزامپل دی, پروفٹ کی ایگزامپل دی. پیپل آر پروموٹنگ ڈائیورسٹی. انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی ہر انسان ایک ریلیجن سے پہلے ایک انسان اور اس کا ایک حق ہے, اور اس کو وہ حق دینا بہت ضروری ہے. اگر آپ انسان کو انسان کا حق نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو بی آنسریبل فار دیٹ. ایبسلیوٹلی. اور اس ویژن کے ساتھ دیکھیں جہاں پوری دنیا ڈائیورسٹی کی بات کرتی ہے, ہمیں کس بات اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی اگر زیادتی ہو, جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو چائنا میں ہوتا ہے, یا کسی بھی اور ملک میں جہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے حقوق سلبی کی جا رہی ہے, تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو یقیناً ہم اپنے معاشرے میں بھی یہ برداشت, یہ ٹالرنس, یہ کھلا پن, یہ اپنے دلوں کو بڑا کرنے کا عمل لے کے آئیں, تاکہ ہر ایک کی عزت اور ہر ایک کی جو آبرو ہے وہ امان سے رہ سکے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان میں سب کو خوش و خرم رکھے, پراسپیرٹی لے کے آئے. اگر میں اسد آپ کی طرف پڑھوں اور ایک کلام کی درخواست کروں. پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو اپنے پاکستان کے لیے میں کچھ اشعار پڑھنا چاہوں گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, بریک میں ہم بڑی انٹرسٹنگ کانورزیشن کر رہے تھے, لیکن آج کیونکہ ممکنہ شب قدر ہے, 27ویں شب ہے, تو عامر بھائی یہ سوال آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی کہ اکثر ہم نے تمام ہی میرے خیال میں جب طاق راتوں کا ذکر ہوا تو یہ پوچھا کہ مسنون عملیات کیا ہیں, کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اور ایک سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ مختلف آپ ٹرانسمیشنز پہ دیکھیں, خصوصی محفلیں ہیں جس میں نعت و کلام پڑھا جا رہا ہے, اور یقیناً یہ سننا بھی عین عبادت ہے, لیکن کیا اس طرح بھی اگر قیام اللیل کیا جائے وہ اس کو ہم عبادت میں شمار کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب قدر اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام ہے,
اور یہ اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جن کی عمریں کم ہیں. اور جب صحابہ کرام نے حضور سے یہ معلوم کیا تھا کہ پچھلی امتوں میں ایسے ایسے لوگ تھے جو 70 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے, تو بڑے حیران ہوئے, یا رسول اللہ ہم تو اب مسلمان ہوئے اور ہماری بیشتر عمر گزر چکی ہے, تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی, تمہیں تو وہ رات ملے گی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی. تو عبادت کا جو تصور ہے وہ دو طرح سے ہے, ایک عبادت اجتماعی ہے اور ایک عبادت انفرادی ہے. عبادت اجتماعی حج ہے, عبادت اجتماعی باجماعت نماز ہے, عیدین کی نمازیں ہیں, اور جس طرح ہم محفل لگاتے ہیں یا کوئی مجلس سجاتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں, ان کے ذکر اذکار ہوتے ہیں, ان کی تعریف اور توصیف ہوتی ہے, یہ وہ مجالس اور محاسن کی محفلیں ہوتی ہیں. لیکن کچھ عبادات ہیں جو انفرادی نوعیت کی ہیں, جن میں بندے کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے, اپنے کردہ ناکردہ گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے, استحضار کرنا ہوتا ہے, وہ چیزیں ریکال کرنی ہوتی ہیں کہ کہاں کب میں نے کیا کیا, کس کے ساتھ کیسے ہوا, اور کیوں ایسے مسائل میں گھر گیا ہوں, پہلے کیا تھا اب کیا ہے, یعنی اس کو انالائز کرنا ہوتا ہے. وہ اجتماعیت میں نہیں ہو سکتا, وہ لوگوں کی گیدرنگ میں نہیں ہو سکتا, وہ نعت شریف سننے میں جلسوں کو اٹینڈ کرنے میں نہیں ہو سکتا, اس کے لیے تخلیہ ضروری ہے. اسی لیے رمضان کے آخری عشرے کی خاص عبادت اعتکاف بھی ہے, اور اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندے کا رب تعالیٰ سے رابطہ قائم ہو جائے. وہ ایک چھوٹے سے یعنی چاروں طرف سے پردے لگائے ہوئے ہیں, اور ایسا تصور ہے گویا کہ قبر ہے, سب سے الگ تھلگ ہو کر. ابھی تو سب آس پاس ہیں تو رابطہ نہیں ہو رہا, اس دن تو ہوں گے ہی نہیں, صرف اللہ رب العالمین ہوگا, تو اس کی ٹریننگ ہے. تو اب یہاں پر ہمارے ہاں اگر ہم اس کا خاص اہتمام کر لیں اور مراقبے کی کیفیت میں چلے جائیں اور آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ کل جب میں قبر میں ہوں گا اور میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, میرے پاس میرے اعمال ہوں گے. تو وہ اعمال آج ہمیں بجا لانے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا اور آخری عشرے کا جو سب سے بڑا قیام ہے, یعنی عمل ہے, وہ قیام اللیل ہے, یعنی رات کو آپ نماز میں کھڑے ہوں. قرآن کریم کی تلاوت بہت فضیلت کی باعث ہے, لیکن اگر وہ قرآن نماز میں پڑھا جا رہا ہو یا سنا جا رہا ہو تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو قیام اللیل کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے, من قام لیلۃ القدر, جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا یعنی نوافل پڑھے, تو غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ اس کے نوافل پڑھنے اور قرآن کی تلاوت نماز میں کرنے کی وجہ سے ہی سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو پھر اسی طرح تسبیحات پڑھی جائیں, کیونکہ انسان ایک چیز مسلسل نہیں کر سکتا, تو اس میں اس کو چینج کرنا پڑتا ہے. تو وہ کچھ اوقات بنا لے, ایک حصہ تلاوت قرآن کا ہے, ایک حصہ جو میں نے پرانی صورتیں یاد کر رکھی ہیں ان کی دہرائی کا ہے, تاکہ اگر ان میں کوئی ایرر آ رہا ہے تو وہ پکی ہو جائیں, ایک حصہ تسبیحات کا ہے, ایک حصہ درود شریف کا ہے, ایک حصہ جو ہے وہ والدہ صاحبہ کے پاؤں دبانے کا ہے, والد صاحب کے خدمت کرنے کا ہے, ان کو تھوڑا سا وقت دے دیا جائے, اور پھر ایک حصہ جو ہے وہ اپنے ماضی کو کھنگالنے کا ہے, ایک حصہ مستقبل کے پلان اللہ کے سامنے پیش کرنے کا ہے کہ اللہ آپ ہی کر سکتے ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو جو الہا ہے نا, الہا, آپ لفظ سنا ہوگا, الہ اور زاری, یعنی الہ کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے اور آہو زاری کے ساتھ پکارنا ہے. تو آہو زاری تو سمجھ میں آتا ہے, رو کر اللہ کو منانا ہے, لیکن الہا جو ہے وہ ہے اصرار کرنا, اللہ سے ضد لگا دینا کہ پروردگار آپ کا بندہ ہوں تو آپ کے علاوہ جاؤں کہاں, آپ ہی نے تو کرنا ہے یہ کام اور آپ ہی کر سکتے ہیں, بس میں بھی آپ ہی کے ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کی جو شان ہے اس کے مطابق آپ مانگ سکتے ہیں آج کی شب. کئی ایسے کام ہوں گے جو بظاہر آپ کو ناممکن لگتے ہیں, جہاں آپ کی امید ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن عامر بھائی کیا یہ درست ہے کہ اس رات کو, اس شب کو ہم صرف اور صرف اپنی خواہشوں پہ فوکس کریں اور وہ چیز جو ہمیں میسر نہیں ہے, جو لیکنگ ہے, ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے پہنچ جائیں, لیکن جو کروڑوں چیزیں ہمیں بن مانگے ملی ہیں اس کا شکر ادا کرنا بھی تو لیلۃ القدر کا حصہ ہوگا نا. بے شک یہ شکر ادا کرنا عبادت ہے, اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ من قال الحمدللہ, اس نے اللہ کا شکر ادا کیا دل کی گہرائیوں سے, واقعی کہا اس نے الحمدللہ, اپنی نعمتوں کا استحضار کر کے نا, یہ ملا ہے یہ ملا ہے, یعنی وہاں یعنی نعمتوں پر نظر رکھنے سے لا موجود سے دھیان ہٹتا ہے, جو موجود ہے اس کی قدر کرنے سے جو موجود نہیں وہ بھی ملتا ہے. بے شک. تو اگر الحمدللہ کہا تو فرمایا تملأ المیزان, یہ الحمدللہ کہنا کل قیامت کے دن ترازو کو بھر دے گا. کیا بات ہے. اچھا واضح, لیکن ہمارے ہاں لئن شکرتم لازیدنکم, لیکن ایوب اسد بھائی ہمارے ہاں جو شکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا, ہیلو السلام علیکم کیا حال ہے, ہاں الحمدللہ بس ٹھیک ہے الحمدللہ, تو یہ تو ناشکری ہے. حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ نے دیکھا اپنے بھانجے کو ہم کہتے ہیں کہ بس الحمدللہ سب کچھ ٹھیک نہیں, اور لا حاصل کی جستجو, اپنے بھانجے کو دیکھا کہ اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, تو پوچھا بیٹا کیا ہوا, کہنے لگے خالہ جان اتنا سر میں درد ہے کہ آج تک ایسا درد نہیں ہوا. کہنے لگے عمر کتنی ہے, انہوں نے کہا 22 سال.
کہا 22 سال میں کبھی درد نہیں ہوا. کہا نہیں. تو پھر اس وقت تو کسی کو نہیں بتایا تھا. اب آج اللہ نے ذرا سی آزمائش دے دی تو شکوے کا تم نے اعلان کر دیا, اشتہار بن اچھا گئے. یہ دس از کمنگ ڈاؤن ٹو گریٹیٹیوڈ, اور سمادم اکثر اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, اور آئی تھنک کہ یہ وہ ایک روحانی پہلو بھی ہے, آپ کی مینٹل ٹریننگ بھی ہے, جو میرے خیال میں کارپوریٹ لیڈرز سے لے کے انٹرپرینورز تک, جو دنیا کے سب سے بڑے موورز اینڈ شیکرز ہیں, جنہوں نے زندگی میں انوویشن لے کے آئے ہیں, وہ بھی اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں. آپ نے کیا تبدیلی لوگوں میں دیکھی ہے جب وہ صرف خواہش تو کریں, اپنے آپ میں اسٹرگل بھی کریں, لیکن جب وہ شکر کرنے لگ جاتے ہیں؟ سدرا آٹومیٹکلی نا ہیومن مائنڈ میں پازیٹیو تھاٹس نہیں ہوتی, آٹومیٹک پازیٹیو تھاٹس آ نہیں رہی ہوتی ہیں. ہمارے آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس تو ہیں جو سائیکالوجی کہتی ہے, لیکن دین نے, اسلام نے کیوں بہت زیادہ گریٹیوڈ پہ فوکس کیا؟ تاکہ ہم پازیٹیوٹی کی طرف فوکس کریں. اور آٹومیٹکلی جب ہم پازیٹیو چیزوں کی طرف فوکس کرتے ہیں, یعنی اگر ہم اپنے آپ سے شروع کریں کہ مجھے جو نعمتیں ملی ہیں, میں دیکھ سکتا ہوں, میرے پاس جو آرگنز ہیں, میں سانس لے پا رہا ہوں, آئی تھنک یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب ہم پازیٹیو چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں, یعنی اپنی نگاہ ڈالتے ہیں, اس کو کانشیسلی ایگزامن کرتے ہیں, تو آٹومیٹکلی اس کا بہت بڑا اثر ہمارے بیہیویئر پہ پڑتا ہے. اور جب ہمارا بیہیویئر پازیٹیو ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, فار ایگزامپل اگر میں بہت پازیٹیو فیل کر رہا ہوں اپنے بارے میں, ان نعمتوں کے بارے میں, جب میرا بیہیویئر پازیٹیو ہوتا ہے تو میری پرفارمنس ڈرائیو ہوتی ہے. کارپوریٹ ورلڈ کے اندر کیوں گریٹیٹیوڈ پہ بہت زیادہ انحصار کیا گیا, فوکس کیا گیا؟ بیکاز پرفارمنس ایشوز بہت زیادہ ہیں, لوگ مینٹلی اسٹک ہوتے ہیں, ایموشنلی ڈاؤن ہوتے ہیں نا, کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے سیڈ ہو رہے ہیں, سیلری, پالیٹکس, بہت سارے معاملات ہیں. لیکن جب انسان یہ ریئلائز کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے خدا نے جو دیا ہے, مولانا رومی کے جملے کمال ہے, یہ بورن وتھ ونگز وائی ٹو کرال, انسان دیکھے کہ خدا نے اسے کیا دیا, خدمات دی ہے, سوچ دی ہے, فکر دی ہے, تو آٹومیٹکلی جب آپ گریٹیٹیوڈ پہ فوکس کرتے ہیں, ٹنز آف ریسرچز, آپ کی پرفارمنس ڈرائیو ہوتی ہے, آپ کے ریلیشن شپس بہتر ہوتے ہیں, اچھا آپ زیادہ کنیکٹ کر پاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اس دفعہ کا جو میرا بگیسٹ ٹیک اوے تھا نا, کہ جب ہم سورہ فلق پڑھتے ہیں اور اس کے اندر ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں وسوسے سے, مجھے لگتا ہے ہم اس کو بالکل کفر کے زمرے میں لے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ سوال اٹھا رہا ہے تو یہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے. وسوسہ کین بی اینی تھنگ. ایون اگر آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ بہت اسٹک ہیں, آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں, آپ ہیلپ لیس ہیں, اب کچھ ہو نہیں سکتا, کوئی روشنی کی امید نہیں ہے, کوئی کرن نظر نہیں آ رہی ہے, یہ بھی وسوسہ ہے. دس از اے ڈیلوژنمنٹ دیٹ یو آر ٹریپڈ ان, اور اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. اسد, کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ آپ کو لگا ہو کہ یو آر فیلنگ اسٹک, یا بہت زیادہ ہوپ لیسنس ہے, اور پھر آپ نے اپنے آپ کو اس میں سے کیسے نکالا؟ بہت سارے موقع ہوتے ہیں, انسان تھک بھی جاتا ہے, بعض اوقات کسی چیز کی جستجو میں ہوتا ہے, وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, مایوسی کفر کی طرف لے جاتی ہے. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم معاملات دیکھتے ہیں, جیسے آل رسول کے معاملات دیکھتے ہیں, حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنے غم اور پریشانیاں زیادہ لگنے لگے نا, تو اس ٹائم آل رسول کے مصائب کو یاد رکھنا, ہمارے غموں کو یاد کرنا, تمہیں تمہارے غم چھوٹے لگنے لگیں گے. تو ہم جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مایوس ہو جاتے ہیں, اور یہ راتیں اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر انعام ہے. ہم سب کی یہ خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رمضان کی نعمت نصیب فرمائی, یا آج شب قدر کی مبارک رات نصیب فرمائی, جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. میں ایک چھوٹا سا, ہم نے جو بزرگوں سے وظیفہ سنا, وہ ایک وظیفہ سمجھے میں آج شیئر کر رہا ہوں سب لوگوں سے. آج کی مبارک رات سدرا ایسی رات ہے کہ ہم دنیا کے لوگوں سے معافی مانگتے ہیں. ایک بزرگ نے مجھے کہا تھا, بیٹا اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو عبادت کرنے سے پہلے, ان طاق راتوں میں عبادت کرنے سے پہلے اپنے ماں اور اپنے باپ سے باقاعدہ معافی مانگیں, اور ان سے یہ پوچھ لیں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں. بولیں اگر آپ ان سے یہ کہہ دیں گے, اور اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ سے راضی ہیں, تو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور یہ عرض کریں کہ یا اللہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں, تو بھی راضی ہو جا, اور یا اللہ تو راضی ہو جا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے راضی فرما دے. اور یہی انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ یہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہو, آخرت بھی ہماری بہتر بنے, اور سب سے بڑھ کر جن کے ساتھ ہم نے جن کے حقوق غضب کیے, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کے حقوق جو ہیں ان کو دینے لگ جائیں, چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو, چاہے ماں کی صورت میں ہو, چاہے بیگم کی صورت میں ہو, چاہے معاشرتی سطح پر ہو. اور یہ احساس ہی, اور خاص طور پہ یہ وسائل بھی, یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, لیکن اب ہماری پوزیشن وہ نہیں رہی کہ ہم اپنی ذاتی کا ازالہ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جب احساس دے, جب آپ کے اندر یہ سوچ ڈالے, تو پھر وہ وسائل بھی دے کہ آپ وہ کر سکیں. ہمارے ساتھ جتنے تمام لوگ یہاں پہ موجود تھے, ہم ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے.
آج لیلۃ القدر میں ہمارے تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہوگی کہ اس ٹیم کو ہماری اس کاوش کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جلدی سے میں شیف سمرا سے دیکھ لوں, انہوں نے بھی اپنا قورمہ پلیٹ آؤٹ کر دیا. ڈرنک اس وقت تم نے سوچی نہیں تھی, کیا بنایا؟ ہاں سوچ لیے میں نے. ہمارا نمبر 1 برانڈ, پاکستان کا نمبر 1 برانڈ کوئز ہمارے ساتھ ہے, اور اس کا آئس کریم سوڈا فلیور میرا تو بہت فیوریٹ ہے. کیا میں یہ بنا رہی ہوں. اور ساتھ میں ہم نے جو ملک استعمال کرا ہے وہ غذائیت سے بھرپور, غذائیت کا تحفہ جو ہے ہمارا آل پرپز ملک. ساتھ میں تخم ملنگا جلدی سے ڈال کے اس کو والس کی جو ہے خوشیوں بڑی مٹھاس سے ہم اس کو مزیدار سا آئس کریم سوڈا ریڈی کر لیں گے. آپ نے تمام ہی چیزوں کا استعمال کر لیا, آپ نے والس بھی یوز کر لیا, آلسوز بھی یوز کر لیا, کوئز آئس کریم سرپ بھی اس کے اندر آ گیا. سمرا بہت بہت شکریہ. جسٹ لائک آپ کے بہت سارے انگریڈینٹس مل کر ایک ونر لسٹ بناتے ہیں, تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری بھی یہ جو ٹیم ایفرٹ ہے اس کے بغیر باران رحمت میں یہ رونق آپ نہیں دیکھ سکتے تھے. تو سب سے پہلے اپنے علماء کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو کہ پوری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تھے. ان سے خاص دعاؤں کی گزارش بھی ہم نے کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عامر محمدی بھائی, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا مفتی ابو محمد, علامہ زہیر عابدی بھائی, علامہ حسین مسعودی بھائی, اس کے علاوہ مولانا عمران بشیر, ارم ضیاء جی. یہ تمام لوگ ہماری محفل میں, ہماری نشستوں میں شامل ہوئے اور آپ کی رہنمائی کی دین کے حوالے سے. تمام ثنا خواں جن کی خوبصورت آواز اور کلام نے چار چاند لگا دیے. سب سے پہلے اسد آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اس کے علاوہ مریم بختیار ہمارے ساتھ تھیں, سیدہ ثنا ہمارے ساتھ تھی, زینب فاطمہ, علی چشتی بھائی, گوہر رانا بھائی جن سے مجھے امید ہے کہ وہ آگے کسی ایک پروگرام میں ایٹ لیسٹ میرے ساتھ بھی ضرور ہوں گے. ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے کچن کے ہیڈ, تمام یہ ریسیپیز جو آپ دیکھ رہے تھے بیوٹیفلی کیوریٹڈ بائی شیف سمرا. تھینک یو سمرا, آپ کی زبردست کاوشوں کا. دانش بھائی جو کہ ہر لمحے معاونت کرتے رہے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروڈکشن ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور ہمارے تمام مہمانوں کا. ہم نے بہت ساری ڈیلی ہم نے ایک آرگنائزیشن آف امپیکٹ کو یہاں پہ فیچر کیا, جو ہم سب کو یہ تقویت دیتے ہیں, یہ خوشی دیتے ہیں اور یہ حوصلہ دیتے ہیں کہ مثبت تبدیلی پاسبل ہے, جس میں ٹی سی ایف شامل ہے, انڈس ہاسپٹل, شوکت ہاسپٹل, آج کاروان حیات اور ان گنت ایسے ساتھی جو واقعی مشعل راہ ہیں, ہمارے کمیونٹی چیمپئنز ہیں. ہماری کارپوریٹ ورلڈ سے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ رہے. ڈاکٹر انم اکھائی, سمد عباس ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, فریال خواجہ ہمارے ساتھ تھی. بہت سارے ایسے نام جن کو آپ سمجھنے کی ان سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے. ہمارے سبجیکٹ ایکسپرٹس, آپ کا سب سے فیوریٹ سیگمنٹ روزہ اور صحت, جس میں حکیم شاہ نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ ڈاکٹر ابراہیم ہمارے ساتھ تھے, ڈاکٹر عظمیٰ ہمارے ساتھ تھیں, رانی آپا ہمارے ساتھ تھی, جن کی بہت سارے ہیکس اور ٹپس نے ہماری زندگی کو بہتر بنایا. ان گنت ہماری اسکن اسپیشلسٹ ساتھ تھی تاکہ وہ ہماری ٹرانسفارمیشن میں بھی بات کر سکیں. پروڈکشن ٹیم کی بات کروں گی, ہمارے ہیڈ آف پروڈکشن ڈائریکٹر صاحب کے بغیر کچھ نہیں ممکن تھا. طارق مرزا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار آلویز پٹنگ یور ٹرسٹ ان اس. عرفان خان صاحب, اجو بھائی, ان کے بغیر آبویسلی ہم یہ ساری چیزیں نہیں کر پاتے. کیپٹن آف دا شپ. پی سی آر میں جتنے تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے ڈائریکٹر, لائن ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے بلال. اگر میں پی سی آر ٹیم کی بات کروں, امر وہاں پہ موجود ہیں, بابر ہیں. اس کے علاوہ مائی کور ٹیم, تھینک یو بوائز فار آل دا ونڈرفل ہارڈ ورک, لیگ ورک دیٹ یو ڈیڈ. شعیب, اکبر, جہاں-زیب, احمد رضا, آئی کوڈ ناٹ ہیو ڈن دس وداؤٹ یو. آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے. ہمارے اسٹوڈیو انچارج عادل بھائی, تھینک یو ویری مچ فار آل دا سپورٹ. نہال بھائی جن سے ہم نے بہت کثرت کرائی ہے. اسامہ جس نے بہت مشقت کی ہے اپ اینڈ ڈاؤن. عمران, وداؤٹ عمران اینڈ ہز میک اپ اینڈ میکنگ شور, وہ میری آواز سن کے فوراً آنے لگ گئے. انہوں نے کہا شاید صدا نے بلایا ہے, ابھی فوراً بھاگنا ہے. نہیں عمران, یو کین ریلیکس. ہمارے بیوٹیفل سیٹ پہ جو تمام آپ پراپس دیکھ رہے ہیں, دس از بائی میٹل بلنگ. میرے وارڈروب کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. دس از بائی RH ربیہ, یو بن این ایبسلیوٹ لائف سیور. تھینک یو ویری مچ فار ایوری تھنگ. اس کے علاوہ جی ساؤنڈ پہ ہماری آواز ہی آپ تک نہ پہنچتی اگر شان, باقر بھائی اور مزمل نہ ہوتے. ہمارے DOPs جنہوں نے بہترین کام کیا, اٹس ناٹ ایزی ان دا منتھ آف رمضان. نوید, جواد, ساجد بھائی, عامر, سرفراز بھائی, تھینک یو ویری مچ فار آل دا ہارڈ ورک. اس کے علاوہ جی میری ڈیجیٹل ٹیم جس کی انتک محنت رہی ہے. یہ بڑے کیمرہ کو دکھا رہے تھے, چھوٹے کیمرہ سے ہمارے ساتھ ہمارے مجاہدین موجود تھے, جس میں فرحان انصاری بھائی کی بہترین تصاویر آپ نے دیکھی. اس کے علاوہ مائی ہیڈ آف ڈیجیٹل آف کورس ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ, آمنہ رسول ہمارے ساتھ تھیں. اینڈ وی آلسو ہیڈ شہباز ڈوئنگ ہز بریلینٹ فوٹوگرافی. سو تھینک یو ویری مچ گائز فار ایوری تھنگ.
مجھے امید ہے کہ میں نے کسی کو نہیں بولا. اور جو لوگ ہماری ٹیم کا اسپیشلی حصہ بنتے ہیں اس ماہ رمضان, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. گرافکس پہ ہمارے ساتھ عبد الناصر موجود تھے, تھینک یو. آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں. MCR میں شہزاد کو نہیں بھول سکتے, شہزاد کا کاؤنٹ ڈاؤن مجھے ہمیشہ سنائی دے رہا ہوتا تھا, تو تھینک یو فار دیٹ. اینڈ آف کورس OS جو کہ ساؤنڈ پہ موجود ہیں, باران رحمت کی ٹیم کا حصہ بنے, بہت بہت شکریہ. فراز بھی ہیں MCR میں. MCR والوں سے باقاعدہ میری ملاقات نہیں ہوتی, یہ سب میرے کان میں, میرے وجدان میں جو آوازیں چل رہی ہوتی ہیں وہ تمام لوگ ہیں. بہت شکریہ آپ سب کے موجود ہونے کا. آئی ہوپ میں کسی کو نہیں بھولی ہوں. آپ اگر میں بھول گئی ہوں, کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو بہت معذرت. وکاس آف کورس پرابیبلی دیکھ بھی نہیں رہوں گا, اس کو بادر بھی نہیں کرتا, لیکن میری جتنی آمد و رفت تھی اٹ واز ان کی ذمہ داری تھی. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. آج نیٹ ورک, آج نیوز, آج انٹرٹینمنٹ, تاکہ ہمیں ایک دفعہ پھر یہ موقع ملا, یہ سعادت ملی کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم نے آپ کے ساتھ گزارا. جیسے کہ ختم القرآن کی ایک روایت ہوتی ہے, اسی طرح یہ تھینک یوز بھی میں نے کہا کہ آج کی شب سے پہلے ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ہم سب کی اس محنت کو اگر آپ نے اپریشیٹ کیا ہے, اس کے لیے ہمیں کامنٹس اور فیڈ بیک دیں, وہ ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے. سو ونس اگین میں بھی آپ سب کا شکریہ ادا کروں, آج ٹی وی کی پوری ٹیم کا, عرفان بھائی کا, اکبر بھائی کا, آمنہ کا, شہباز بھائی کا, اور سب سے بڑھ کر آپ کا, کہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت طریقے سے دیکھیں پورا رمضان مذہبی کانٹینٹ کے اوپر کام کرنا ایک انتہائی ذمہ داری والا کام ہوتا ہے. ہم انفرٹینمنٹ پہ, کرنٹ افیئرس پہ, مختلف موضوعات پہ بات کر جاتے ہیں, وہ چلی جاتی ہیں, لیکن مذہبی کانٹینٹ اتنی سینسیٹیو چیز ہے کہ ایک بات ادھر سے ادھر ہو جائے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر سال آپ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ٹرانسمیشن کرتی ہیں. آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, آج ٹی وی کے آنرز کو بہت مبارک. اور ایک بات یہ کہ رمضان جاتا ہے, یہ مذہبی پروگرامز رخصت ہو جاتے ہیں. میری چینلز کے مالکان سے بھی درخواست ہے کہ عام دنوں میں رمضان کے جانے کے بعد کوئی ونس ان اے ویک ایک پروگرام ترتیب دیا جائے کہ جس میں علماء کرام آئیں اور پراپر طریقے سے اس پروگرام کو جاری کیا. ماشاءاللہ آپ جو ہیں سدرا بہن, پہلے بھی مذہبی پروگرام بھی بہت اچھے کرتی ہیں, سیاسی بھی کرتی ہیں, سماجی بھی کرتی ہیں, لیکن جب سے آپ نے حج کیا, حجن بھی بنی ہیں آپ, جب سے آپ کے مذہبی پروگرام میں 4 چاند لگ گئے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ, مبارک کرے, قبول کرے, بار بار آنا جانا اللہ تعالیٰ جاری رکھے. آمین آمین. آپ سب سے دعاؤں کی التماس ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب ہمیں شارپ بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے کیونکہ اگلا سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.